سورۃ الاعراف میں آیا کہ کافر اور منافق اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. یہ عرب کا محاورہ تھا. اب آپ کہیں جی قرآن میں لکھا، وہ یہ سمجھانے کے لیے کہ جس طرح سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا اس فزیکل ورلڈ میں، اس طرح کافر بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ مطلب نہیں تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اللہ تعالیٰ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارے گا اور سارے کافروں کو جنت میں بھیج دے گا. یہ مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بات کرنے کا نہیں. تعلیق بالمحال، محال وہ چیز کہتے ہیں جو امپاسبل ہے اپنی ڈیفینیشن میں. تو یہ تعلیق بالمحال ہے کہ جس شخص کو وہ نبوت کلیم کیے ہوئے ہیں اس کے انکاری کو مسلمان مان لیں. نہیں، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، ناٹ ایٹ آل، کبھی بھی نہیں ہوگا. ہم نہیں یہ کرنے کو تیار، وہ کیسے تیار ہوں گے؟ ویسے آپ کو پیار محبت میں کوئی کہہ دینا کہ آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، نہیں، اس طرح نہیں سرکار. آج سے 12-13 سال پہلے میرے پاس کچھ قادیانی آئے تھے، میں نے انہیں بڑے پیار محبت سے پورا سمجھایا، دھوکے بتائے غلام احمد قادیانی کے جو آیات اور احادیث سے. میں نے کہا کھول کے پڑھو، یہ ایسے لکھا ہوا ہے. تو اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ علی بھائی آپ مسلمان ہیں ہمارے نزدیک. میں نے کہا سرکار آپ کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، آپ کسی مربی سے لکھوا کے لاؤ. آج جناب 12 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، دوبارہ واپس نہیں ہے. اور یہ نہیں ہے کہ دوسرے ملک چلے گئے ہیں، پاکستان میں جیلم شہر میں رہتے ہیں، ہمارے گلی محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ کوئی بھی یہ لکھ کے نہیں دے گا. تو یہ اتنا بڑا چھکا میں نے مارا، اور یہ وہ چھکا تھا جس کی بنیاد پہ قادیانی کافر قرار دیے گئے تھے. بھٹو صاحب کو کنفیوز کر دیا تھا دلائل نے، جب مرزا طاہر وہاں کھڑا ہوا تھا ان کا. تو اس وقت مولویوں نے چال چلی، ظاہر ہے مولویوں کا دماغ تو بڑی دور جاتا ہے. انہوں نے کہا بھٹو صاحب یہ تو آپ کو بھی کافر مانتے ہیں. اب بھٹو کو تو پتہ ہی نہیں تھا، بات کا رخ بدل دیا. بھٹو نے کہا ہاں جی بتائیں میں کیا ہوں. انہوں نے کہا جی ہاں جی آپ کافر ہیں جب نبی کا جو انکار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی بنڈو انہوں میں اسلام کے کرنا ہے. اس کے اوپر قانون 73 کا بنا ہوا ہے، اور یہ باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا، اخبارات میں چھپا ہوا. آج تک یہ فخریہ بیان کرتے تھے کہ ہمارے مولویوں نے کس چلاکی سے قادیانیوں کو کافر قرار دیا کہ انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب یہ آپ کو کافر مانتے ہیں. ادھر سے خیال آیا کہ جی جناب نہیں وہ تو ہمیں مسلمان مانتے ہیں. حنیف قریشی صاحب انہوں اپنی گال تو مکر گئے نے. اور پھر اس نے اپنے لیے اسکیپ روٹ بھی رکھا ہے اس آڈیو میں نا. وہ کہتا ہے کچھ باتیں مجھے یاد ہیں کچھ بھول گیا ہوں. کہ بے شمار ایسے قادیانی ہیں جن کی ویڈیوز اور جن کی تحریریں اس بات پر شاہد ہے کہ وہ مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، لہذا یہ تعلیق بالمحال نہیں ہوا. مرزا محمد علی جیلمی صاحب کا یہ عذر میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے، اور انہوں نے چند سال قبل اس حوالے سے میری بالکل ان سے بات ہوئی تھی، لیکن تعلیق بالمحال یہ انہوں نے کہا اور میں نے کہا ٹھیک ہے یہ تعلیق بالمحال ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا. باقی تفصیلات 2-3 سال پہلے کی بات ہے، وہ مجھے اس کی تمام جزئیات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. باقی تفصیلات 2-3 سال پہلے کی بات ہے، وہ مجھے اس کی تمام جزئیات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. باقی تفصیلات 2-3 سال پہلے کی بات ہے، وہ مجھے اس کی تمام جزئیات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. میں نہ بولیا تو فون ہی منو اس گل تے کیتا کہ تو یہ گل کیوں کیتی ہے. ادھا گھنٹہ گل ہوئے اور اے ٹاپک ڈسکس نہ ہوئے، تہاڈی عقل کام کر دی ہے. کہتا ہے اور بہت ساری باتیں ہوئی تھی یہ نہیں ہوئی تھی. فون سٹارٹ اس سے اس نے کیا کہ انجینئر صاحب آپ نے قادیانیوں کے بارے میں سٹیٹمنٹ دی ہے. تو میں نے کہا جی وہ تو میں نے اس کانٹیکسٹ میں دی ہے. اور اچھا ان کا تعلیق بالمحال. پھر گپے شپے شروع ہوگی، اور جو اصل بات جس کے لیے فون کیا وہ کہتا ہے میں بھول گیا ہوں، اور یہ تعلیق بالمحال نہیں بنتا کیونکہ ایسے قادیانی بہت سے ہیں جو ہمیں مسلمان مانتے ہیں. مفتی صاحب ٹائم قیامت تک ہے، ایک قادیانی جو غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہو اس کا فتویٰ لا کے دیں، جو ان کا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی مربی ہو. میں آپ کی بات کو مان لوں گا اور اپنی غلطی سے رجوع کر لوں گا جو آپ کے ذوم میں غلطی ہے. ٹائم قیامت تک ہے. دیکھیں کتنا ہمارا جگر ہے. ہم یہ نہیں کہتے 24 گھنٹے کے اندر جواب نہ آیا تو میں جیت گیا. نہ جی آنے والی نسلیں آنے والی نسلیں جو کوئی جواب دے جائے جاؤ لے کے آؤ. جو جانا مڑ کے واپس ہی نہیں آتا. گلاں سنو انہاں دیاں. وہ جی انجینئر صاحب نے منی گاڈ کہہ دیا جی. وہ جی سورۃ الانبیاء میں آیا کہ اگر خدا کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درم بر. منو میں سکھان دیو قبراں دے پجاری ہو، مرے ہوئے بابیاں کو منگنے والے ہو، منو تو ہی سکھاؤ گے. جاؤ پھر حضرت یوسف کو پہلے تو ہی سکھاؤ آپ جا کے. آپ کی نظر میں تو انہوں نے بھی کفر کیا ہے. سورہ یوسف میں ایک سے زیادہ جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا. وہاں ترجمہ انہوں نے کیا ہوا ہے آقا. نا 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 کائنات کا نظام دھرم برم ہو جائے گا اگر آپ نے کسی کو رب مان لیا. کہتے نہیں عربی زبان میں رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آیا نا داڑ تلے
ہاں فارسی میں ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے ناؤ خدا، جسے اردو شعروں میں نا شعر کا وزن قائم رکھنے کے لیے اور فلوئنسی کے لیے نا نا خدا بولا جاتا ہے. کشتی کا نگہبان جو ہوتا ہے نا ملاح، اسے فارسی میں کہا جاتا ہے نا خدا. عام بچوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ کہتے ہیں یہ نا خدا کیا ہے، خدا تو پتہ ہی نا خدا کیا ہے. وہ اصل میں لفظ ہے ناؤ خدا. ناؤ کہتے ہیں کشتی کو فارسی میں، خدا کہتے ہیں اس کے ملاح کو. ناؤ خدا کا مطلب ہوتا ہے کشتی چلانے والا، اسے مختصر کر کے نا خدا کہتے ہیں. آج تک اردو زبان میں کبھی کفر کا فتویٰ لگا اس بات کے اوپر کہ یہ شاعر جو ہے وہ نا خدا کہہ رہے ہیں، ملاح کو خدا کا لفظ یوز کر رہے ہیں، اور خدا تو معبود ہوتا ہے؟ نہیں، سب کو پتا تھا یہ ان معنوں میں نہیں ہے، ادھر کسی اور معنوں میں ہے. آپ دیکھیں، میں آپ کو ساری مثالیں دے رہا ہوں قرآن و سنت سے، اور یہ لوگ میری باتوں کو کس طرح، پھر اللہ تعالیٰ کی یہ بھی مدد آ گئی ہمارے ساتھ. مفتی سعید صاحب جنہوں نے 3 کا ڈکلیئرڈ پڑھائے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے، ان کی ویڈیو نکلی. انہوں نے کہا، جب کسی نے پوچھا جنت میں وائی فائی ہوگا، انہوں نے کہا بھائی جنت میں سب کچھ ہوگا، ہر ایک کی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی. یا جنت میں وائی فائی ہوگا، سب کچھ ہوگا. بھائی کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزری جو اللہ اسے جنت میں دے گا. بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے. بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے. بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے. اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو، اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو، اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو. جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز دے گا جو آپ خواہش کریں گے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گی خواہش کرنے کے اوپر. یہ کوالٹی صرف اللہ کی ہے، کن فیکون. وہ کہتے ہیں نہیں اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کن فیکون. سرکار اس سے بڑی بات ہے جو خواہش کرو گے. اور دوسری بات، یہ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ کہتے تھے جب کم باذن اللہ، تو وہ اللہ سے دعا کرتے تھے یا کم باذن اللہ، اڑ جا اللہ کے حکم سے. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی، ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے، ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی. اب ماں اور پارا اور چڑھ گیا اور کہنے لگی اے سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے، یہ کہاں کا سلوک ہے. فرمایا بیٹھ جاؤ مائی. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں. آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ. دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے کھاتا بھی رہے. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کو تو ہم کچھ برا نہیں کہتے، ان کا کن فیکون تو تم دنیا میں مانے ہوئے ہو، اور جنتیوں کا جنت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ. وہ میں نے ساتھ کلیئر کیا تھا اس میں، لیکن انہوں نے پکڑ کے کرو تاکہ تھوڑی منجی ٹھوکاں، تھوڑی جہلیت میں عوام ہوتے عیا کرا. عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں میں اللہ کے اذن سے مٹی کی مورت میں پھونک مارتا ہوں تو پرندہ ہو جاتی ہے، اس میں تو نہیں دعا کرتا ہوں. اور یہ تو اپنے بابوں کے لیے کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی بدل دیں دنیا کی. یہ حال ہے خدمت گاروں کا سرکار کا عالم. اشاروں سے کن فیکون تو بھی اڈی گل، اشارے ساڑھے جنت ہی نہیں بندے. اور خود مفتی نیب قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فقہا کا یہ رول ہے کہ اگر کسی کے جملے میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہیں اور ایک اسلام کا، تو مفتی پہ واجب ہے کہ وہ اسلام کا حکم لگائے. جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے. آپ قاتل ہو، آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ، خود ہی مفتی، خود ہی جناب عمل، خود ہی جج اور خود ہی قاضی. ایسے نہیں ہے. تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار، آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے، اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی. سرکار 150 دے 100 اسلام والے ہون پھر بھی مفتی تے واجب ہے کہ کفر دا حکم لائے.